شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ فرمایا، ایک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تمہیں جان سے مار ڈالا جائے اور جلا دیا جائے۔ 2، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرو، اگرچہ وہ تمہیں اپنے اہل اور مال چھوڑ دینے کا حکم دیں۔ 3، جان بوجھ کر کوئی فرض نماز نہ چھوڑو، کیونکہ جو آدمی عمدن نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ 4، شراب مت پیو، کیونکہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ 5، اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے بچو، کیونکہ نافرمانی کرنے سے اللہ کا غصہ اتر آتا ہے۔ 6، جہاد میں دشمنوں کو ہرگز پیٹھ نہ دکھلاؤ، اگرچہ تمہارے ساتھ کہ تمام لوگ ہلاک ہو جائیں۔ 7، جب لوگوں میں موت وبا کی صورت میں پھیل جائے اور تم ان میں موجود ہو تو ثابت قدم رہو، یعنی ان کے درمیان سے بھاگو مت۔ 8، اپنے اہل و عیال پر اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرتے رہو۔ 9، تادیباً اپنا ڈنڈا ان سے نہ ہٹاؤ۔ 10، اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں انہیں ڈراتے رہو، یعنی اہل و عیال میں سے کسی کو سزا یا تادیباً کچھ مارنا پیٹنا ضروری ہو تو اس سے پہلو تہی نہ کرو، اور ان کو اچھی اچھی باتوں کی نصیحت و تلقین کرتے رہا کرو، اور دین کے احکام و مسائل کی تعلیم دیا کرو، اور ان کو بری باتوں سے بچانے کی کوشش کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا تخت حکومت پانی یعنی سمندر پر رکھتا ہے، پھر وہاں سے اپنی فوجوں کو روانہ کرتا ہے تاکہ لوگوں کو فتنہ اور گمراہی میں مبتلا کریں۔ ان کی فوجوں میں ابلیس کا سب سے بڑا مقرب وہ ہے جو سب سے بڑا فتنہ انداز ہو۔ ان میں سے ایک واپس آ کر کہتا ہے، میں نے فلاں فلاں فتنے پیدا کیے ہیں۔ ابلیس اس کے جواب میں کہتا ہے، تو نے کچھ نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے، میں نے ایک بندہ کو گمراہ کرنا شروع کیا اور اس وقت اس آدمی کا پیچھا نہیں چھوڑا جب تک کہ اس کے اور اس کے بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈلوا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابلیس یہ سن کر اس کو اپنے قریب بٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے اچھا کام کیا۔ حدیث کے ایک راوی عامش فرماتے ہیں، میرا خیال ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجائے بس ابلیس اس کو گلے لگا لیتا ہے کہ الفاظ نقل کیے تھے۔ تشریح: جدائی ڈلوانے سے مراد لڑائی جھگڑے کے ذریعہ مرد کی زبان سے نہ سمجھی میں ایسے الفاظ ادا کر دینا ہے جس سے اس کی بیوی پر طلاق بائن پڑ جائے۔ طلاق بائن میں عورت اپنے خامند پر حرام ہو جاتی ہے۔ اس سے شیطان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مرد اپنی جہالت کے سبب اس عورت کو اپنے نکاح میں داخل سمجھتے ہوئے اس سے صحبت کرتا رہے، جو دراصل حرام کاری ہوتی ہے، اور اس طرح کے لوگوں کی حرام کاری کے نتیجہ میں ناجائز اولاد پیدا ہوتی رہے، جس سے روئے زمین پر ناجائز اولاد کی تعداد بڑھتی رہے، اور وہ ناجائز پیدا ہونے والے لوگ دنیا میں فسق و فجور اور گناہ و معصیت زیادہ سے زیادہ پھیلاتے رہیں۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔